ندائے کشمیر اسپین کے زیر اہتمام کشمیری قوم سے اظہار یکجہتی، کشمیر کی آزادی تک ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ گورنر ہاؤس کے سامنے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی، انڈین آرمی مرد آباد، مودی مرد آباد کے نعرے۔ بارسلونا سے ممتاز منیر سخوترا کی رپورٹ۔ لیکن یہاں کھڑے ہونے کا جو مقصد ہے ہمارا، یہاں پر آنے کا جو مقصد ہے کہ جتنے لوگ یہ جتنی اتھارٹی دیکھ رہی ہے، کم از کم ہم اس مقدمے کو ان کے سامنے رکھتے ہیں اور جو زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ اس بات کو یاد رکھے کہ ہم چاہے پاکستان یا کشمیر سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، ہماری نیشن کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم اس پہ آواز بلند کر رہے ہیں، ہم حرکت کر رہے ہیں جو ایک ہونا چاہیے تھا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ اور پھر صرف اگر کشمیری ہی جو بارسلونا میں آتے ہیں، جو یہاں پہ رہتے ہیں، اگر وہ ہوتے تو یہ پلازا آدھا سے زیادہ فل ہوتا۔ ہمیں اس بے عزتی سے نکلنا ہوگا۔ اس سوسائٹی میں اگر ہم یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، احتجاج کا ہمیں حق ہے، تو ہمیں وہ احتجاج کا حق استعمال کرنا چاہیے۔ ہوئی دیا cuatro otra vez۔ کشمیری کمیونٹی جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم و شدت کا جن پہ انڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ اور آج جو یہاں پہ اکٹھے ہیں یہ پہلا پروگرام نہیں ہے، جیسے کہ سونی صاحب نے پہلے بھی کہا ہے کہ پچھلے 18 سال سے جتنے بھی کشمیر ایشو پہ پروگرام ہوتے ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم اس کشمیری کمیونٹی کے ساتھ ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے، جن کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور جن کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ہمارا موقف یہی ہے بطور پاکستانی، بطور عام انسان، کہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں، ان مظلوموں پہ ظلم بند ہونا چاہیے اور اقوام عالم کو آنکھیں کھول کر انصاف کرنا چاہیے۔ دنیا بھر کی طرح اسپین کے شہر بارسلونا میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ندائے کشمیر اسپین نے گورنر ہاؤس پلازا ہیمے میں احتجاجی مظاہرہ کے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پر ریلیاں نکالنا اور احتجاجی جلسے کرنا ہر پاکستانی پر فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج برسلونا میں کشمیری کمیونٹی کی طرف سے اور پاکستانی بھائیوں کی طرف سے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خیمے پر میرو پر پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ اور میری تمام اقوام عالم سے درخواست ہے کہ کافی عرصے سے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ بند کیا جائے، اور آپ نے کشمیری بھائیوں کی مدد کر، ہمیں کشمیری بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، اور ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بارسلونا اسپین میں ہم ہر سال کی طرح آج بھی سارے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے۔ ہمارا احتجاج انشاءاللہ تعالی اس وقت تک جاری اور ساری رہے گا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ آزاد کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے ہے اور وہ کشمیری لے کر رہیں گے۔ ہم اپنا احتجاج انشاءاللہ تعالی کشمیر کی آزادی کا تک جاری رکھیں گے اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بارسلونا میں خیمے پر میرو کے پلازا کے اندر یوم یکجہتی کشمیر کے پروگرام کو بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے، اور اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ندائے کشمیر آج پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہی ہے کہ جب تک مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹ کی وائلیشن ختم نہیں ہوتی اور مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو آزادی نہیں ملتی، ہم اپنی جدوجہد جاری اور ساری رکھیں گے۔ دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی ہی اصل میں کشمیر کاز کے ایمبیسڈر ہیں۔ پاکستان کے عوام تو ہر بار احتجاج کرتے ہیں، لیکن جو لوگ بیرون ملک رہ رہے ہیں عالمی رائے عامہ کو اپنا ہامنوا بنانے کے لیے اور ان کو کشمیر کی جو گریوٹی ہے، جو سنجیدہ صورتحال ہے، لوگوں کی جو زندگی اجیرت بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بیرون ملک پاکستانی جہاں جہاں بستے ہیں وہ پاکستان کے سارے ایشوز، لیکن اسپیشلی جو کشمیر ایشو ہے، کشمیریوں کے جو حقوق غصب اور سلب کیے گئے ہیں، اس کے بارے میں یہاں کی رائے عامہ کو ہموار کیا جائے، ان کو بیدار کیا جائے، ان کو اویئر کیا جائے کہ اصل میں کشمیر میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ کوئی زمین کا تقاضا نہیں، یہ بنیادی انسانی حقوق کے حصول کا تقاضا ہے، اور یو این او میں
जो करारदाद है वो इंडिया खुद लेके गया था, ना कि कश्मीरी और पाकिस्तान लेके गया था, और यूएनओ पर भी बाइंड है, और उससे मुतल्लिक जितनी भी आलमी ताकतें हैं सब पर ये लाजम है कि वो कश्मीरियों के लिए जो वादा किया गया था 1948 में कि उन्हें अपने हक के राय दही का मौका दिया जाए। जबकि इस तरह के इवेंट दरअसल इंडिया सरकार के मुंह पर किसी तरह तमाचे से कम नहीं है कि जब तक कश्मीर आजाद नहीं हो जाता हम अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, समाजी और इखलाकी इमदाद जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की वो करारदादें मौजूद हैं जो कश्मीरियों को आजाद जिंदगी गुजारने का हक देती हैं, और वैसे भी आजादी हर जी रूह का पैदाइशी हक होता है। इंडियन आर्मी कश्मीर में जो बर्बरियत कर रही है वो इंसानियत के खिलाफ है, और वहाँ कत्लो गारत और जुल्म तशद्दुद को फिलफूर बंद होना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी और वो बहुत जल्द आजादी का सूरज देखेंगे। ये हमारी दुआ भी है और अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने ऐलान भी है। मलिक मोहम्मद शरीफ ने मलिक यासीन के लिए नगमा सुनाकर खूब दाद वसूल की। जमुदिया चेला कहते मलिक यासीन जमुदिया चेला कहते मलिक यासीन चन वाला ऐसे जमूचल ऐसे दिल बड़ा यकीन होया चन वाला ऐसे जमूचल ऐसे दिल बड़ा यकीन होया मेरा कश्मीर सोना तुसे हथ की लभदे हो मेरा कश्मीर सोना तुसे हथ की लभदे हो मलक नू कैद करके तुसी फेर भी डर गए हो जम्मू दिया जेला कहते मलिक यासीन होया जम्मू दिया जेला कहते मलिक यासीन होया चन मारा ऐसे जम्मू छड़ा